تباہ ہو ہی چکے ہو. تم باقی سارا سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہو, ایسا مت کرو. تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں, یہ وقت تم پہ بھی آئے گا, سب پہ آئے گا, اور ڈریں اس دن سے. تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں, اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اسپیکر سے, آئی جی سے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے, اور جیسے چیئرمین نے اور عاطف بھائی نے کہا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے ہمارے ایم این ایز کے ساتھ یہ ہیرسمنٹ بند کروائی جائے اور ہمارے ایم این ایز کو بازیاب کرایا جائے. تھینک یو. ایک بات صرف کروں گا جی, میں 2 منٹ لوں گا. یہ چیئرمین صاحب نے جس ججمنٹ کا ذکر کیا ہے سپریم کورٹ کی, اس میں جرم کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور مجرم کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. جرم تھا ایک فراڈ الیکشن کنڈکٹ کروانا, اور اس میں مجرم تھا چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ہواری, جو کہ الیکشن کمیشن میں باقی 4 کمشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کے خلاف اس ہفتے سے ایک پراپر موومنٹ لانچ کر رہے ہیں, جس کے خد و خال کے بارے میں کل ایک بیانیہ جاری کر دوں گا. لیکن ہم ان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جس جرم کی نشاندہی کی گئی ہے اور جس مجرم اور اس کے حواریوں کی نشاندہی کی گئی ہے, ان کو آپ احتساب کے دائرے میں لائیں, ان کو اپنی پوزیشن سے ڈسمس کریں, اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے. ایک فراڈ الیکشن انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے. کسی بھی جمہوری کلچر میں یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو فراڈ سے چوری کریں, جو اس ملک میں ہوا ہے. میرے دوست وکاس نے کوئی بات کی ہے شریفوں کے اوپر, میرا خیال ہے کہ انتہائی مہذب زبان استعمال کی ہے انہوں نے. کوئی انسان جو ہے وہ اس قسم کی سوچ نہیں سوچ سکتا کہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو ریاست کے انٹرسٹ کے اوپر مقدم جانے. آج شریف ہوں یا زرداری ہوں یا ان کے ہواری ہوں, یہ تمام ملک کو تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے, جہاں صرف ایک پش کی ضرورت ہے, اینڈ ویل گو ہرٹنگ ڈاؤن, اس کے بعد کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا. لیکن یہ اپنے جو انہوں نے پچھلے 30 سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے, اس کو زیادہ تندہی سے اب وہی چوری ڈاکہ زنی جو ہے یہ انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. یہ انسانوں کے ذہن نہیں ہیں جو ان کے دماغوں میں ہیں, یہ گٹر کے کیڑوں کے ذہن ہیں. کیونکہ انسان اس قسم کی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اس طریقے سے جیسے کہ یہ شریف اور زرداری سوچ رہے ہیں. یہ گٹر کے کیڑے ہیں, اور ان کو مسلط کیا گیا ہے. جنہوں نے مسلط کیا ہے وہ بھی مجرم ہیں, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو ان کو نرچر کر رہے ہیں, وہ بھی مجرم ہیں. اور یہ قوم ان سب کا احتساب کرے گی. ابھی تو ہماری اسٹرگل یہ ہے کہ ہم نے اپنا مینڈیٹ چوری کیا ہوا واپس دینا ہے. وہ بیگ ہمیں ریٹرن کریں ہماری پٹیشنز کے ذریعے یا نئے الیکشنز کے ذریعے, ہم دونوں کے لیے تیار ہیں. یہی سر ہماری پوزیشن ہے سر, بالکل ہم تیار ہیں ان کے لیے. لیکن ہم ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. اس پارٹی کو جس ظلم بربریت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کیا اس پورے خطے کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. 2 سال سے کوئی گھر ہمارے لوگوں کا نہیں ہے جو کہ اجڑا نہ ہو, کوئی بزنس نہیں ہے جو اجڑا نہ ہو. ان کے بچوں کو پکڑ کے ابھی آپ چیئرمین صاحب نے بتایا ہے کہ ایک 16-17 سال کے بیٹے کو کڈنیپ کیا گیا ہے, اس کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور اس کی چیخوں کی آواز اس کی ماں کو سنائی جا رہی ہے. کیا یہ ایک مہذب معاشرہ ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ کون کروا رہا ہے یہ؟ کب تک چلائیں گے یہ جنگل کا قانون اس ملک میں؟ کب تک یہ گٹر کے کیڑے اپنی منمانی کریں گے؟ سپریم کورٹ سے میری استدعا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں, ان کے اوپر 184(3) کے تحت ان سب کو اپنی عدالت میں بلائیں, اور سب سے پہلے الیکشن کمیشن شروع کریں, الیکشن کمشنر کو بلائیں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں کہ اس نے ایک فراڈولنٹ الیکشن کیوں کروایا. اور اب بھی ہمیں بائی دا وے چیئرمین صاحب نے فرمایا ہے, لیکن مجھے اب بھی خوف ہے, ڈر ہے کہ جو ہم سب ایفیڈیوٹ سبمٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن اپنا گن کرے گا. ضرور اس میں کوئی نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری پارٹی جو ہے اب ایک ڈفرینٹ موڈ میں ہے. ہم پارٹی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. ہم جو جیسے کام کرے گا اس کو اسی طریقے سے ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. شکریہ بہت بہت. کوئی کوشچن ہو جی؟ کیا جی سر؟ ہاں کہہ دو سر. ایک منٹ بالکل ٹھیک.
At the end, on behalf of the Pakistan Tehreek-e-Insaf as the chairman and on behalf of the people of Pakistan, we strongly condemn and deplore their assassination attempt on Donald Trump. We are glad that he has survived the attempt. We hope that the American people will decide the fate of their democracies. There has been democracy for years, and we hope they will continue with the democratic process as they would like. We are glad that he has survived the attempt. Thank you. एक एक करके प्लीज एक एक करके चलिए दे दिया अच्छा, स्टेटमेंट नहीं दोबारा था, दें सही में ठीक हो गया statement दोबारा अब दें। स्टेटमेंट मैं दे दें दोबारा स्टेटमेंट दे रिपीट कर देते मैं रिपीट करता हूँ. At the end, on behalf of the people of Pakistan and on behalf of the worker and supporter in Pakistan Tehreek-e-Insaf as a chairman, we condemn and deplore the assassination attempt on Donald Trump. We hope that the American people would decide the fate of their democracies. They have the right to take part and participate in the democratic process that is already underway. We are very glad that he has survived that attempt. Thank you very much. एक एक करके प्लीज एक एक करके आप आइए बात करें देखो, उस पर पहले हम स्टेटमेंट दे चुके हैं. 200 से ज़्यादा केसेस बनाए, 200 केसेस से कुछ नहीं मिला. जो केस आज़ाद अदलिया के सामने खुल के आता है वो ख़त्म हो जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में कोई जान नहीं है. ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है. ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला. और आज़ाद अदलिया है, इसमें भी इंशाअल्लाह खान साहब को बेल और रिलीफ मिलेगी. नहीं, देखें, जहाँ तक एफिडेविट का ताल्लुक है तो एफिडेविट का नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है उसके मुताबिक चल रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो 41 एमएनएज है वो अपनी स्टेटमेंट जमा कराएं. तो उन्होंने अपनी दस्तखतों से खुद इंडिविजुअली अपने नाम जो स्टेटमेंट्स है वो जमा कराए हैं. और इसमें पार्टी का जिक्र किया गया है, वो सर्टिफिकेट वाला जिक्र नहीं है. वो पहले वो हेड ऑफ पार्टी नो पार्टी वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. सो दैट कन्फर्मेशन हम उनकी सबमिशंस के बाद जमा कराएंगे. देखो, जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म का ताल्लुक़ है, वज़ीर-ए-आज़म का नारा आज भी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब. दैट्स इट. वो अवाम ने 8 तारीख को चूज़ किया था और वो हम सब कुछ डिबेट दे चुके हैं. लेकिन जहाँ तक नंबर गेम्स का ताल्लुक़ है, यस इंशाअल्लाह ताला ये रिज़र्व सीटें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामान में द लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी और इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ही है. एक नहीं, सेकंड देखो, फिलहाल पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया. चलिए देखिए, पाकिस्तान देखो, आप रिव्यू फाइल करना हर लिटिगेंट का अपना राइट है. लेकिन ये फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और ये डिसीजन जो आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटाइटल है, ये 11 जजेस का व्यू है. 2 जज ने डिसमिस किया, बाकी 11 जजेस का व्यू है. जहाँ तक ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एग्रीव्ड पार्टी ज़रूर थी. थ्रू आउट हम कंटेस्ट करते रहे और हमारी डॉक्यूमेंटेशन तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद फाइल किया और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन पे ये फ़ैसला आया है. देखिए, बेसिकली ये है कि ऐसा नहीं है, ये किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाला नहीं है, ये रिवर्शन है. रिवर्शन फाइल करने के लिए हमेशा से आपको टाइम मिलता है. वो पहले से पार्टी शुदा थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन फॉर्म कि उनके मुताबिक ये रिटर्न कैंडिडेट थे और जिस पार्टी को जो सपोर्ट मिला है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है. इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा कि यस ये पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उसके मुताबिक मिला. जहाँ तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है, हम 93 एमएनएज है.
لیکن یہ جو سیٹیں ہمارے پاس ملے گی وہ 20 وومن سیٹ اور 3 نان مسلم سیٹیں، تو نمبرز آلریڈی نون ہے اور الیکشن کمیشن۔ ایک سوال چھوٹا، سب جمع کرا رہے ہیں، کوئی نہیں سر، ٹائم ہے ابھی، نہیں دیکھو سب جمع کرا کوئی دیں گے، ناراض کوئی نہیں ایسا تھے، کوئی بعض ناراض جگہوں میں ایسا تھا، فار ایگزامپل پنجاب میں ہمیں اس لیے دقت سب کی آئی ہے کہ پنجاب میں وہ ای فارم جمع کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کا کچھ اویلیبل نہیں تھے، وہ اس لیے ان لوگوں کو وہ دقت آئی اور وہ پھر آ کر کے اسلام آباد میں لینے شروع کر دیے، ویکینڈ بھی تو تھا، صرف ویکینڈ بھی تھا۔ اسی کی وجہ سے باہر گئے، صرف 3 ایمنیز ہمارے باہر ہیں، باقی سب نے کمپلیٹ کرا لی اور وہ مل گئے۔ بولیے جی، Thank you. پیچھے پیچھے، ایک سوال، انشاءاللہ خان صاحب کہتے ہیں فریش الیکشن، خان کہتا ہے فریش الیکشن۔ that's a good thing۔ دوبارہ بتائیے گا یہ آخری پارٹ کیا؟ یہ جڑی ہوئی چیز ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، ہم سٹیٹمنٹ دے چکے تھے کہ ہم کسی بھی اس وقت موجودہ پارلیمان میں جو پارٹیز ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، ان کے ساتھ مل کے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی حکومت بنانے کا، اور خان صاحب اعلان یہی کر چکے ہیں کہ وی وانٹ ٹو گو فار دا فریش الیکشن۔ وہ کب ہو رہا ہے، کیسے ہمارا اسٹرگل ہو جاتا ہے، دے ول کنٹینیو، بٹ ہماری کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا وہ نہیں ہے۔ جہاں تک مولانا صاحب کے ساتھ تعلق ہے تو مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور مولانا صاحب انشاءاللہ بہت جلد آن بورڈ آ جائیں گے، اور ہمارے 2 پوائنٹ ایجنڈا، ایک یہ کہ عدلیہ آزاد ہو اور دوسرے کہ الیکشن کبھی ریگ نہ ہو، تو یہ سب کے لیے لاسٹ پورے ملک کے کوشچن، لیے۔ لاسٹ کوشچن،